اللہ اللہ کون یہ انسان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1432 ہجری کے عشرِ محرم میٹرو ٹی وی کی جانب سے آپ حضرات عشرے کی تیسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں علم زندگی ہے، علم روشنی ہے۔ اگر لفظ علم سے عوام آشنا ہو جائیں، اس لفظ کی اہمیت کو سمجھنے لگیں اور اپنے بچوں کو اس بات پر آمادہ کر لیں کہ زندگی کا مقصد صرف علم ہے۔ آج آپ کے گھر کا بچہ 2-3 زبانوں کے حرف پہچانتا ہے، اردو کے، عربی کے، فارسی کے، انگریزی کے، بچے کو یاد ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ حرف بنے ہوں گے، جب انسان کے مخرج سے نکلے ہوں گے، جب انبیاء نے انسانوں سے کہا ہوگا پہلی بار کہو الف، تو وہ انسان جو اس درس میں بیٹھے تھے جناب ادریس کے، اور جن سے پہلے بار جناب ادریس پیغمبر نے کہا تھا کہو الف، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس دور میں الف کا وزن اٹھا لینا آسان تھا؟ ایک جملہ دے دوں، آپ کے پاس جو الف ہے وہ 1400 برس پرانا ہے۔ اور آپ سے پہلے جو قومیں تھیں ان کے پاس جو الف تھا وہ 10,000 برس پرانا ہے۔ اس الف نے سفر کیا ہے، یونانو، مصرو، عربو، دمشق ہوتا ہوا سندھ و ہند تک پہنچا ہے۔ تو آج آپ آسانی سے قلم اٹھا کے ایک لکیر کھینچ کر کہتے ہیں یہ ہے الف، لیکن 10,000 برس پہلے جب کاغذ نہیں تھا اور قلم نہیں تھا، اور جب قلم بنا ہوگا اور جب کاغذ بنا ہوگا یا پتھر پہ لکھا گیا ہوگا، تو پہلی بار جب انسان نے الف کھینچا ہوگا تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن اب بچوں کو ہسٹری میں پڑھاتے ہیں کہ جب تک انسان نے آگ نہیں دیکھی تھی، بڑی بڑی دنیا کی ہسٹری کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، تاریخ کی کتابوں میں، کہ روشنی سے ناشنا تھا، آگ نہیں جانتا تھا کیا ہے۔ وہ تو کھیل کھیل میں جو پتھر کا زمانہ تھا، جب پتھروں کی عمارت میں انسان رہتا تھا، جسے پتھر کا زمانہ کہتے ہیں، کتنے دور گزر گئے، لوہے کا زمانہ، پتھر کا زمانہ، درخت کے پتوں کا زمانہ، کون کون سے عہد انسان پہ گزر گئے، کہاں سے ہوتا ہوا یہ انسان آپ کے سامنے اتنا تمدن، تہذیب اور ثقافت والا ہے، لیکن پرانی عادتیں بہت سی نسلوں میں چلی آ رہی ہیں۔ لوہا بھی، پتھر بھی، پتے بھی، جنگل بھی، صحرا بھی، درندے بھی، سب کچھ نمونے مل جاتے ہیں۔
سفر ہے، ایک سفر ہے. تو وہی تو ترقی، ارتقاء، یعنی علم اوپر لے جاتا ہے. جیسے جیسے اوپر جائے گا سب پیچھے چھوٹتا جائے گا. وہ تمہارا ماضی تھا، مڑ کے دیکھو اب تم کہاں ہو، اب دیکھو تم کہاں ہو، اب دیکھو تم کہاں ہو. سمجھنا. اسی لیے پیغمبر نے اپنی قوم کے لیے درود رکھا. صلوات، درود پڑھو. پیغمبر نے، اور کسی قوم کے پاس اس طرح درود نہیں تھا. اس درود کا راز آپ کو معلوم ہے کہ جتنی بار درود پڑھو گے، پیغمبر نے اس لیے درود دیا، اتنی بار علم کی منزل پر اوپر ہوتے جاؤ گے. یہ ارتقاء ہے، یہ ارتقاء ہے. تو اس ارتقاء کی منزل پر ایک بار مڑ کر دیکھیں کہ جناب ادریس پیغمبر کو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ انہیں درس دو. نام ان کا اخنوخ ہے. ادریس نام نہیں ہے، لیکن لقب پڑا ادریس، اس لیے کہ درس دیتے تھے. لیکچر سکھا رہے ہیں، پڑھنا لکھنا سکھا رہے ہیں. چونکہ درس دیا تو پہلی بار کا پہلے حرف کو پہچانو گے، پھر لفظ کو سمجھو گے. لکھنا بھی پہلی بار قلم سے سکھایا. پہلا قلم جو ایجاد ہوا جناب ادریس نے بنایا، اور پہلا خط جو لگا کاغذ پر، کاغذ تو نہیں تھا اس زمانے میں، کہیں گے کاغذ، وہ چاہے پتھر ہو یا چھال ہو درخت کی یا جانور کی کھال ہو، کچھ بھی ہو، کہیں گے اسے قرطاس ہی، کہیں گے اسے کاغذ ہی. قلم کو قلم ہی کہیں گے، چاہے وہ جیسا رہا ہو. پہلا خط ادریس نے پہلا الف کاغذ پہ ڈالا اور کہا یہ ہے الف، اور پھر کہا یہ ہے بے. پہلے قلم یوں چلا، پھر قلم یوں چلا. پہلے طول میں چلا، پھر عرض میں چلا. پہلے طول میں چلا، پھر عرض میں چلا. بھائی توجہ رکھیے گا، ادریس نے انسان کو پہلی بار طول میں ایک لکیر کھینچ کر کہا الف. ایک جملہ کہنا ہے آپ کے لیے. ایک لکیر کھینچ کر کہا الف، پھر عرض میں قلم کو چلایا اور پھر ایک لکیر کھینچی. لیکن جیسے ہی عرض والی لکیر کھینچی جلدی سے کہا یہ نقطہ ہے. یہ نقطہ ہے. یہ بے کا نقطہ ہے. جب الف یاد کرا چکے اور بے بھی یاد کروا چکے، پھر بنایا جیم. جیسے ہی جیم بنایا اس کے پیٹ میں ایک نقطہ رکھا، کہا یہ جیم ہے. جب جیم یاد ہو گیا تو پھر قلم کو گھما کے خم دے کے دال بنایا، کہا یہ دال ہے. کب پڑھو کیا ہے، برسوں لگے ہوں گے الف بے جیم دال پڑھنے میں، اور پھر انسانوں کے مخرج سے نکلا اب جد. اب جد. اب سیکھنے کا عالم یہ ہے کہ سیکھتے جا رہے ہیں اور علم دیکھیے کدھر لے جا رہا ہے. اب توجہ کیجیے گا کہ علم کیوں علم کیوں. انسانوں نے معنی بھی تو پوچھے ہوں گے. ادریس نے کہا یہ اب ہے، یہ جد ہے. اب دادا کو کہتے ہیں،
اب باپ کو کہتے ہیں، جد دادا کو کہتے ہیں، یعنی آدم باپ، اور جتنے تمہارے اجداد گزرے، جتنے بزرگ، انہیں بھولنا نہ۔ جب کبھی تحریر لکھو گے تو پہلے لکھا جائے گا اب جد، باپ اور دادا۔ قرآن آ کے بتائے گا، سورہ آ، بھول نہ جانا۔ یہ نبی جو تمہارے سامنے ہے کوئی انجانا ہے، جسے تم جانتے نہیں کہ کون سا قبیلہ ہے، کون سا خاندان ہے، کون سی نسل ہے، بھولنا نہیں۔ اس کا باپ عبداللہ ہے، اس کا دادا عبد المطلب ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قدرت کا انتظام تھا کہ نبوت کو کہاں آنا ہے۔ اس لیے جناب رسول خدا کے والد کا نام اللہ نے عبداللہ رکھا، کہ جب امت سے یہ کہا جائے اس کا باپ عبداللہ تھا، اگر کوئی اور نام ہوتا تو مین میک نکال کے کہتے وہ تو کافر تھا۔ اس لیے لفظ اللہ رکھا، اللہ کا بندہ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ سے تو بات شروع ہو رہی ہے، تو اسلام اللہ سے شروع ہوا۔ اللہ کے بعد محمد آیا، محمد کے بعد پھر پلٹ آیا کہ اس کا باپ عبداللہ ہے۔ ایک اللہ ہوتا ہے، ایک اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ بابا اسی رشتے پہ تو کائنات کو چلنا ہے، اللہ اور اس کے بندے۔ تو پہلے ایک نمونہ دیا اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے، جیسا عبداللہ ہوتا ہے۔ اب یہ نہ پوچھنا کہ بھئی وہ تو جلدی انتقال کر گئے تو ان کی تو پوری سامان حیات ملتی نہیں، سامان حیات تلاش نہ کرو، محمد کی پوری لائف دیکھو، ایسی ہی لائف عبداللہ کی تھی۔ جیسا بیٹا ویسا باپ، جیسا بیٹا ویسا باپ۔ تو یہ ابو جد اس لیے ہے کہ جب بچے کو علم سکھاؤ تو وہ اپنے بزرگوں کا ادب نہ بھول جائے۔ علم کی پہلی شرط یہ ہے کہ باپ اور دادا اور ماں کا احترام ہو۔ ارے اپنے بچوں کو تو ہم سکھائیں کہ ماں باپ اور دادا کا احترام کرو، اور پیغمبر کے ماں باپ اور دادا کا احترام۔ پہلے وہاں سکھاؤ، پھر اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ ماں ایسی کہ آمنہ بی بی، امن والی بی بی، باپ ایسا کہ عبداللہ، دادا ایسا سردار عرب، تاجدار حرم۔ وہ پہلے سردار ہیں عبد المطلب، بات سے بات نکلتی ہے، وہ پہلے سردار ہیں عبد المطلب، کہ جو مکے کے بھی سردار ہیں اور مدینے کے بھی سردار ہیں۔ ارے دادا کی وجہ سے رسول اللہ کو کہتے ہیں مکے اور مدینے کا تاجدار۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ حضور کا ددھیال ہے، اور مدینہ حضور کے دادا کا ننیال ہے۔ جب ددھیال والوں نے پریشان کیا تو ننیال والوں میں پیار زیادہ ہوتا ہے، بلا لیا۔ اب ننیال کے پیار کا کیا کہنا،
رسول اللہ اپنے دادا کے ننیال میں آئے تھے، حسن اور حسین اپنے ننیال میں پلے۔ تو کتنا ضروری ہے کہ پہلے الف کو سمجھے۔ حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک شخص گیا، اس نے کہا علم کا کوئی ایک نقطہ مجھے دیجئے۔ کہا جا الف۔ پڑھ لینا الف پھر آنا۔ آ کے الف پڑھنا شروع کیا۔ 10 سال گزر گئے، دوست آیا، اس نے کہا اب علم کہاں پہنچا تمہارا؟ کہا بھی الف پر ہوں۔ 10 سال کے بعد پھر دوست آیا، کہا اب کہاں ہے تمہارا علم؟ کہا ابھی الف ہی سیکھ رہا ہوں۔ بھائی معصوم کا دیا ہوا الف ہے۔ امام کا دیا ہوا الف۔ تو جہاں الف سیکھنے میں برسوں لگا دیے، یہ کون سیکھے گا؟ جو علم کا تھوڑا سا حصہ جانتا ہو، تھوڑا سا جانتا ہو۔ تو اگر بیٹھ کے کسی دن صرف الف پہ سارے بچے بیٹھ جائیں، کتابوں کو چھانیں، ایک دوسرے سے پوچھیں اور پوچھ کے جمع کریں، تو پھر پتہ چلے کہ الف کیا ہے۔ قرآن میں کئی طرح کے الف ہیں، قسمیں کتنی ہیں؟ 3 قسم کے الف ہیں قرآن میں جناب۔ ایک الف ہے، ایک الف کے پاس چھوٹا سا الف لگتا ہے، اور ایک الف کے سر پر الف آتا ہے۔ تینوں کا استعمال آپ کو نہیں پتہ چلے گا، قاری سے پوچھئے۔ ابھی سیدھا سیدھا موسیٰ اور عیسیٰ، چھوٹی یہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ الف سے لکھ دو موسیٰ، سین علی زبر سا، نہیں چھوٹا الف۔ کتنے لفظ ہیں عربی میں جو چھوٹا الف لگ رہا ہے؟ قربا، موسیٰ، عیسیٰ، آج تک اسی طرح لکھا جا رہا ہے۔ بدل کیوں نہیں رہا؟ تبدیل کیوں نہیں ہو رہا؟ تبدیل کر دیں گے تو علم غائب ہو جائے گا۔ تبدیل نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ الف کو سمجھنا ہے کہ الف کیا ہے۔ تو حرف ہے، لفظ نہیں ہے۔ ہم لغت میں ڈکشنری میں لفظ کے معنی دیکھتے ہیں، لیکن حروف تہجی میں حرف کے معنی ہوتے ہیں۔ تو ایک معنی نہیں ہے الف کے، ایک معنی نہیں۔ الف نکلا کہاں سے؟ اس لیے کہ لکیر جو کھینچی تو اسے جب محفوظ کیا تو کبھی تصویروں کے ذریعے یاد رکھنا، سبھی لکیریں ہیں آڑی ترچھی، تو تصویر بنا دی، گائے کا سر بنا دیا۔ الف کہتے ہیں گائے کے سر کو۔ اب پہلے جو الف لکھا جاتا تھا وہ الف لکھا اور اوپر سے گھوم کے یوں آیا، تو یہ جو یوں آتا تھا الف، یہ گائے کے سر کی شبیہ سے الف چونکہ بنا۔ الف کے معنی گائے کا سر، لیکن معنی کیا ہیں؟ اب تو نہیں کہیں گے الف کو دیکھ کے گائے کا سر۔ یہ تو جب تصویروں سے سکھایا تھا کبھی انسان کو، تو بچے کو سکھاتے ہیں نا الف سے کیا، بے سے کیا، پے سے کیا، تے سے، تاکہ جلدی اسے یاد ہو جائے۔ تصویریں وہ دیکھے ہوئے ہوتا ہے، عام چونکہ پہچانتا ہے، اس لیے کہا الف سے عام، حالانکہ بچے کو عام سے الف سکھایا جا رہا ہے، مگر کہہ یہ رہے ہیں الف سے عام۔
پے سے پتنگ، اس سے یہ، تاکہ اسے جلدی یاد ہو۔ پتہ چلا کوئی بھی علم سیکھنے کے لیے تنہا ایک چیز سے علم نہیں سیکھا جاتا، جب تک دو چیزیں نہ ہوں۔ دیکھیے تحریر میں بھی دو چیزیں ضروری، تقریر میں بھی دو۔ تحریر میں دو چیزیں ضروری، قلم ہو اور کاغذ۔ تقریر میں دو چیزیں ضروری، حرف ہو اور تصویر۔ اس لیے دو چیزیں نبی نے چھوڑی، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت، تاکہ بچے کو جلدی یاد ہو جائے۔ بچے کو یاد کرانا ہے، بھائی یہ تمہاری کتاب ہے قرآن، سیکھو گے کس سے؟ کتاب سمجھ میں خود سے تھوڑی آئے گی کہ پڑھ لیا، یاد کر لیا، سمجھ میں آ گئی۔ سمجھنے کے لیے استاد ضروری ہے۔ تو اس لیے کہا میری اولاد کو، میرے اہل بیت کو، سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا کوئی امت میں ان کو سکھانے کی کوشش نہ کرے۔ سکھانے کی ان سے پوچھو، ان سے پوچھو، یہ تمہیں بتائیں گے۔ اس لیے قرآن کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ تو کتنے لوگوں کو الف یاد ہے؟ کروڑوں لوگوں کو یاد ہے۔ سب کو ایک ایک کاغذ دیجئے، الف بنا دو، پرچے گنیے کتنے آئے ہیں؟ 70 کروڑ الف آئے ہیں۔ ارے تو اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ جو 10 کروڑ کاغذ جمع ہوئے اور ہر ایک پہ الف لکھا، اس کے معنی کیا ہیں؟ پکارا اور پکار کر معصوم نے کہا الف کے معنی ہے قیام۔ دیکھیں معنی ایسے ہیں کہ خود اس سے ظاہر ہیں، یعنی ظہور میں آ رہے ہیں۔ یعنی جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نیت کرتے ہیں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ قیام۔ یعنی الف کی طرح آپ سیدھے نماز میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، اسے کہتے ہیں قیام۔ تو جب آپ نے الف کھینچا تو اس کی شبیہ کیا بنی؟ قیام۔ اور جب نبی کو بھیجا امت پر تو کہا یہ قیام کر رہا ہے، یعنی ہادی جو ہے قیام کرتا ہے، یعنی اٹھ کے اپنی امت میں کھڑے ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھے بھائی؟ پوری پبلک نہیں اٹھتی، سمجھو جب رہنما آتا ہے سب بیٹھ جاتے ہیں، رہنما جو ہے وہ قیام کرتا ہے۔ الف اس کو کہتے ہیں قائد۔ قائد یعنی قیام کیا، اور جس نے قیام کیا، یہ تو عمل ہے نا، قیام کرنا تو عمل ہے۔ رکوع میں جائے گا تو وہ عمل ہے، سجدے میں جائے گا وہ عمل ہے، قیام کرے گا تو عمل ہے، یہ تو عمل ہے۔ لیکن جو عمل کرنے والا ہے، جو قیام کر رہا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ جو قیام کرے گا اسے کہیں گے قائم۔ قائم۔ امام کی کیا تعریف ہے؟ جو قیام کرے اور قائم ہو جائے، یعنی کمر بستہ ہو جائے ہدایت کرنے کے لیے، اپنی قوم کی ہدایت کرنے کے لیے۔ تو الف قیام، ہر حرف کے معنی ہیں، اگر بتاؤں تو اشرا اسی پہ ہو جائے، لیکن ہم تو علم پہ گفتگو کریں، ہر گوشے پر، ہر گوشے پر۔ میم، میم کے کیا معنی ہے؟ میم کے کیا معنی ہے؟ جب پہلی بار میم سکھایا گیا تھا انسان کو تو اس کو پانی کی لہریں بنا کے
ادریس نے انسان سے کہا ماں، میم علی زبر ماں، الف پہ مد، حمزہ، کیا مطلب ہے؟ پانی۔ عبرانی اور عربی میں پانی کو کہتے ہیں ماں، ماں۔ بچہ پہلی بار امی جان یا اماں جان نہیں کہتا۔ آپ کو پتہ ہے بچہ سب سے پہلے کیا بولتا ہے؟ نہ ابو بولتا ہے نہ اماں، بچہ سب سے پہلے بولتا ہے مم، پانی۔ یہ بچے نے پانی کا نام رکھا ہے یا بڑوں نے بچوں کو سکھایا کہ پانی کو مم کہا کرو؟ یہ لفظ کہاں سے آ گیا؟ کہاں؟ اچھا، وہی ماں باپ بولنے بھی لگتے ہیں۔ جب تک وہ مم کہتا ہے تو یہ کہتے ہیں مم پیو گے؟ بھائی کہو پانی پیو گے؟ پتہ چلا ماں باپ بھی بچے کی لغت پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ تو آپ سمجھ میں آیا، بچہ بھی ہدایت کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب دیکھیں، مشہور ہے، کچھ بچوں سے بھی لوگ سیکھتے ہیں۔ مشہور ہے نا، کم از کم یہ تو سیکھتے ہیں نا کہ بچے کے لیے کہتے ہیں صاحب بچہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو بڑے بڑے کیسز میں بچوں کی گواہی، چونکہ بچہ جھوٹ نہیں بولتا اس لیے بچے سے بھی تفتیش میں اسے شامل کر لیتے ہیں۔ یعنی آج جدید جاسوسی علوم میں بچے کی گواہی قابل قبول ہے۔ کہاں سے لیا؟ قرآن سے لیا۔ قرآن نے بتایا کہ مریم کی گود میں عیسیٰ نے عصمت مریم کی گواہی دی تھی۔ تو بچے کی گواہی ہے، اور بات ہے علم کی۔ جس کے پاس علم ہوگا وہ اس کو سمجھے گا، ورنہ وہ ریجیکٹ کر دے گا۔ مسئلہ ہے علم۔ میم کے معنی ماں، پانی۔ اب توجہ رکھیے گا، یہ عجیب بات ہے کہ جس لفظ میں الف آ جائے، جس لفظ میں بھی آ جائے، اس لفظ کے معنی بھی یہی ہو جائیں گے جو الف کے معنی ہیں۔ یعنی چھپے ہوئے معنی قیام کے رہیں گے۔ اب اس لفظ کا کوئی بھی آپ مفہوم لے لیجئے، یعنی الف اپنے معنی کھونے نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ کہے گا اس لفظ میں میں موجود ہوں، اس لیے یہ معنی بھی رہیں گے۔ اسی طرح ہر حرف میں یہ خوبی ہے کہ جس لفظ میں سما جائے اپنے معنی کھوئے گا نہیں، وہ اس میں موجود رہیں گے۔ اب میں مثال دے رہا ہوں، الف اور میم آپ سمجھ گئے۔ الف قیام، میم کے معنی پانی، لیکن وہ تو لکھت میں تھا۔ جس طرح الف گائے کا سر تھا، لیکن معنی میں تو قیام ہوا۔ تو میم لکھت میں، تحریر میں پانی تھا، معنی کیا ہے؟ میم کے معنی ہے اجتماع، مجمع۔ میم کے معنی کیا ہے؟ مجمع۔ بہت سے لوگ، عوام، قوت، اجتماع، مجمع، بھیڑ، بہت سے لوگوں کی بھیڑ، میم کے معنی۔ اب جس لفظ میں میم آتا جائے گا اس لفظ کے معنی مجمع، مجمع، مجمع۔ اب اس سے آسان مثال میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں کہ ایک لفظ ایسا ہے جس میں 2 الف اور 2 میم ہیں، معنی آپ کو سمجھ لیجیے گا۔ لفظ میں آپ کو دے رہا ہوں، الف ہیں اس میں 2 اور میم بھی ہیں 2۔ امام، اب امام کے معنی قیام، اور چونکہ میم ہے تو امام وہ ہوتا ہے جس کے گرد مجمع ہو۔
امت امت امت، جب آپ نے کہا امت، الف بھی ہے، امت بھی قیام کرتی ہے۔ اقبال نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو پوری دنیا کی قوموں کا امام بنایا گیا ہے، تو امت بھی امام بن کے آئے گی، اور چونکہ میم ہے امت میں تو مجمع ہے۔ اب جتنے لفظ آپ کو میم کے یاد ہوں ابھی دہراتے جائیے، سب کے معنی مجمع۔ کوئی لفظ آپ کے دل میں اگر آ رہا ہو تو آپ دہرا کے دیکھیے۔ ہم ہیں ہی نہیں جب تک مجمع نہ ہو۔ تم، ہم و غم، غم جذبات کا ہجوم جس پہ ہو جائے، جتنے جذبات کا مجمع ہو جائے گا غم ابھر پڑے گا۔ میم، اب اس سے زیادہ کیا سمجھا؟ محرم، خانہ کعبہ کو کہتے ہیں حرم، تو روز تو آپ حج کے زمانے میں دیکھ رہے ہوں گے مجمع۔ حرم اسی لیے تاکہ اس کے گرد مجمع ہو، میم ہے بیچ میں اس لیے مجمع۔ تو قیام اور مجمع، امام، امت، امہ، امی، تو جہاں ایک حرف کے معنی ہوں اور آپ اتنی دیر سنتے رہیں اور بولتے رہیں، تو جب لفظ کی منزل آئے گی تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ ابھی تو آپ نے الف کہا اور میم، اور جب رے کہا جائے اور جب بے کہا جائے تو علم کے سمندر کھلتے جائیں، لیکن جب یہی رے اور بے مل جائے اور رب بن جائے تو صدیاں لگتی ہیں سمجھنے میں۔ چونکہ مشکل تھا سمجھانا، اتنا وقت نہیں تھا کہ ایک ایک حرف پہ علی دفتر کھولتے، تو سمجھا کر کہا بس یہ سمجھ لیا کہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی اور کیا معنی ہے الحمدللہ رب العالمین کے، اور پھر مختصر کیا تاکہ کبھی بھولو نہ۔ پورا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمیٹا، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم بے میں ہے، پورا بے نقطے میں ہے، وہ نقطہ میں ہوں۔ وہ نقطہ میں اسی لیے علامہ اقبال نے علی کو اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، بے کا نقطہ ہیں علی، علامہ اقبال کہہ رہے تو سمجھنا، علم کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے۔ جتنی آپ محبت کریں گے علم سے، یہ کہتے کہ سیکھنا نہ سیکھنا، لیکن ضروری ہے محبت۔ علم محبت طلب کرتا ہے، اور علم پہچانتا ہے کیوں حاصل کر رہا ہے، تو علم کو چھپانا بھی آتا ہے، غائب کرنا بھی آتا ہے، نہیں دیتا اپنے آپ کو ہر ایک کے ہاتھ میں۔ یہ تو آپ عالم کے لیے کہتے ہو نا کہ کیا دیا اور کیا چھپا لیا۔ وہ تو خضر تھے کہ 3 چیزیں سکھا کے حضرت موسیٰ کو پھر کہا اب ساتھ نہیں ہو سکتا، یعنی علم کا دھارا رک گیا۔ وہ تکوینی علم جو موسیٰ خضر کے پاس لینے گئے تھے، اس کا سفر تمام ہوا 3 مسئلوں کے بعد، اس کے آگے بھی تھا۔ تو آج بھی اسلام یہی سمجھاتا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ عالم ہے تو علم اس پہ ختم ہو گیا، بلکہ دین نے پکار کر کہا عالم پر عالم ہم نے بنایا،
اللہ کہتا ہے یہ نہ سمجھنا عالم پر عالم، عالم پر عالم، عالم، اور سب سے بڑا کائنات کا عالم میں خود ہوں۔ یعنی سفر علم کو مختصر نہیں کیا۔ تو کون یہ کہہ سکتا ہے کہ علم غیب کا وجود نہیں ہے؟ جو آپ نہیں جانتے آپ کہہ دیں یہ نہیں ہے اور انسان کے پاس نہیں ہو سکتا۔ چونکہ آپ علم غیب نہیں جانتے، میں نے تقریر شروع یہاں سے کی تھی، جو آپ نہیں جانتے اس سے انکار کر دیتے ہیں، اگر آپ کے پاس آ جائے تو قبول کر لیتے ہیں۔ تو علم غیب اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا، اس لیے قرآن میں پہلے کہہ دیا میری کتاب پڑھنے جا رہے ہو، پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ غیب پر یقین رکھنا ضروری، اس لیے کہ کل دین غیب ہے۔ اللہ غیب، فرشتے غیب، جنت غیب، دوزخ غیب، کوثر غیب، غیب پہ سارا دین چل رہا ہے۔ 1,24,000 انبیاء غیب، 12 امام غیب۔ تو پہلے کا غیب پر یقین رکھنا پڑے گا۔ تو اللہ نے بتا دیا علم غیب ہے، لیکن سب کو نہیں دیتے، انبیاء کو دیا، ائمہ کو دیا۔ سب سے بڑا علم کائنات کا پیغمبر کو ملا، کہہ چکا تقریر میں۔ تو کیا سب لے کر چلے گئے؟ نہیں، آئے اس لیے تھے کہ دے کر جائیں۔ جتنا امت نے جذب کیا اتنا نظر آتا ہے، جو رہ گیا تھا سب اہل بیت کو دے دیا۔ دینا تھا، دینا تھا، دینا تھا، دینا تھا۔ تو آپ کی نظر میں وہ رشتہ ہے کہ بچہ بزرگوں کے سینے پہ سوتا ہے، کاندھے پہ چڑھتا ہے، بزرگ پیار کرتے ہیں، وہ علم کا سفر تھا۔ حسین پشت نبی پہ، حسین سینہ نبی پر، یہ علم کا سفر ہے۔ یہ نبی علم منتقل کر رہے ہیں، تو نبی کے پاس علم غیب تھا، وہ علم غیب حسین کو ملا۔ جملہ ضائع نہ کیجیے گا، پورا واقعہ کربلا میں اپنی تاریخی پس منظر کے حسین کی نگاہ میں تھا، اس لیے کہ علم غیب رکھتے تھے، سب جانتے تھے کیا ہونے والا ہے، جان کر گئے، اس لیے کہ جانا تھا۔ وہیں سے تو ایک علم کی وادی کو ابھرنا تھا۔ گئے، زمین کو پہچانتے تھے، سب موجود ہے حوالوں کے ساتھ، یہ نہیں کہ کوئی ایک راوی ہو اور ایک کتاب ہو، یہ سب بھرا پڑا ہے۔ بات ہے علم سیکھنے کی، علم پڑھنے کی، علم سننے کی۔ زمین کو دیکھ کر پہچان گئے۔ حسین تو حسین، حسین کا گھوڑا پہچان گیا، گھوڑا رک گیا، گھوڑا رک گیا، اترے گھوڑے سے، محرم کا چاند دیکھ چکے۔ میں تقریر کے آخری 2-4 جملے غور سے آپ نے ہماری بات سنی۔ علم چونکہ موضوع ہے، اس لیے آپ ہر پہلو پر دیکھیں گے کہ علم نمایاں ہے۔ انہوں نے کہا ہم یہاں زراعت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ زراعت کے قابل زمین نہیں ہے، اس میں کنکر اور پتھر بہت ہیں، یہ پتھریلی زمین ہے، یہ بیکار پڑی ہے۔ کا مالک تو تم ہو، کا مالک ہم لوگ ضرور ہیں، لیکن یہ زمین کبھی استعمال نہیں ہوئی، کہ ہمارے ہاتھ بیچو گے؟ انہوں نے کہا آپ اس زمین کا کیا کریں گے؟ یہ تو بیکار ہے، یہاں تو زراعت نہیں ہو سکتی۔ کہا ہمیں زراعت کے لیے نہیں چاہیے، تم ہمارے ہاتھ اس کو فروخت کر دو۔ کہا لے لیجیے۔ کہا اچھا۔ 60,000 درہم منگوائے، ان کے سامنے رکھ دیے اور کہا یہ لو اس زمین کی قیمت، اور یہ کاغذ تیار ہو گیا۔ زمین تم نے بیچ دی، فروخت کر دی، ہم نے خرید لی، ہم نے قیمت ادا کی، لیکن اس کا قبالہ ہم جو لکھ رہے ہیں زمین کا ہبہ نامہ، وہ پھر ہم تمہیں پلٹاتے ہیں
قیمت تمہیں دے دی، زمین ہم نے خرید لی، اب زمین ہم تمہیں ہدیہ کر رہے ہیں، ہبہ کر رہے ہیں، تمہارے انعام واپس کر رہے ہیں، زمین تمہاری رہے گی، قیمت ہم نے دے دی، ہماری ہو گئی، اب ہم نے اپنی خوشی سے خرید کر پھر تمہیں دے دی، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ، 3 شرطوں کے ساتھ۔ اور وہ 3 شرطیں یاد رکھنا، آج تک وہ بنی اسد کا قبیلہ عراق میں آباد ہے، ان کے پاس حسین کا وہ بینامہ ہے، اس پر وہ عمل کر رہے ہیں، اور کربلا کی زمین کے مالک اب تک بنی اسدی ہیں، اس لیے کہ حسین نے انہیں مالک بنا دیا تھا۔ وہ آتے ہیں عاشور کی شام کو سب سے آخر میں ماتم کرتے ہوئے، ان کے آنے کا انداز اور ہوتا ہے جب وہ عراق میں روضہ حسین میں داخل ہوتے ہیں بنی اسد کے قبیلے والے، انہیں معلوم ہے کہ ہم اس زمین کے لیے کتنے اہم ہیں، تو وہ پرسہ دینے آتے ہیں۔ تو وہ کیسے آتے ہیں؟ ننگے پیر، ننگے سر، ہاتھوں میں مٹی کے برتن لیے ہوئے اور اس میں پانی بھرا ہوا، اور یہ چیختے ہوئے آتے ہیں، اٹھیے پانی لائے ہیں، اٹھیے ہم آپ کے بچوں کے لیے پانی لائے۔ دوڑتے ہوئے روضے میں جاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں۔ تین شرطیں ہیں میری۔ پہلی شرط یہ ہے بنی اسد کہ آج سے 8 روز کے بعد اس زمین پر چاروں طرف لاشیں پڑی ہوں گی، وہ ہماری اور ہمارے ورثاء کی ہوں گی۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم قبریں بنانا، یہاں قبریں بنانا، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ جب قبر بن جائے یہاں تو آس پاس پھر کوئی زراعت وغیرہ نہ کرنا، یہ 4.5 مربع میل جو ہم نے خریدی ہے اس سے ہٹ کر اپنے مکان بنانا، اس میں مکان نہ بنانا، ایک یہ شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر ہماری قبر کا پتہ پوچھتا ہوا آئے تو اسے قبر کا نشان دکھا دینا اور اسے 3 دن مہمان رکھنا، اور اگر وہ پیاسا آئے تو اسے پانی پلانا اور کہنا یہ اس کی یاد میں ہے جو مہمان یہاں 8 روز ٹھہرا تھا، وہ پیاسا مارا گیا، اس کے بچے پیاسے مارے گئے۔ بار الہ اس عبادت کو قبول فرما، ملک پاکستان کو مستحکم فرما، تمام پاکستانیوں میں اتحاد کو قرار دے، اور تمام عوام پیار اور محبت سے رہیں، پاکستان کی حفاظت فرما، دشمنوں سے یہ ملک محفوظ رہے بحق محمد اور آل محمد۔ لیکن ضروری ہے محبت، علم محبت طلب کرتا ہے، اور علم پہچانتا ہے کیوں حاصل کر رہا ہے، تو علم کو چھپانا بھی آتا ہے، غائب کرنا بھی آتا ہے، نہیں دیتا اپنے آپ کو ہر ایک کے ہاتھ میں۔ یہ تو آپ عالم کے لیے کہتے ہو نا کہ کیا دیا اور کیا چھپا لیا، وہ تو خضر تھے کہ 3 چیزیں سکھا کے حضرت موسیٰ کو پھر کہا اب ساتھ نہیں ہو سکتا، یعنی علم کا دھارا رک گیا، وہ تکوینی علم جو موسیٰ خضر کے پاس لینے گئے تھے اس کا سفر تمام ہوا 3 مسئلوں کے بعد، اس کے آگے بھی تھا۔ تو آج بھی اسلام یہی سمجھاتا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ عالم ہے تو علم اس پہ ختم ہو گیا، بلکہ دین نے پکار کر کہا عالم پر عالم ہم نے بنایا۔ اللہ کہتا ہے یہ نہ سمجھنا عالم پر عالم، عالم پر عالم، عالم، اور سب سے بڑا کائنات کا عالم میں خود ہوں۔ یعنی سفر علم کو مختصر نہیں کیا، تو کون یہ کہہ سکتا ہے کہ علم غیب کا وجود نہیں ہے؟
جو آپ نہیں جانتے آپ کہہ دیں یہ نہیں ہے اور انسان کے پاس نہیں ہو سکتا. چونکہ آپ علم غیب نہیں جانتے. میں نے تقریر شروع یہاں سے کی تھی. جو آپ نہیں جانتے اس سے انکار کر دیتے ہیں. اگر آپ کے پاس آ جائے تو قبول کر لیتے ہیں. تو علم غیب اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا. اس لیے قرآن میں پہلے کہہ دیا میری کتاب پڑھنے جا رہے ہو, پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ غیب پر یقین رکھنا ضروری. اس لیے کہ کل دین غیب ہے. اللہ غیب, فرشتے غیب, جنت غیب, دوزخ غیب, کوثر غیب. غیب پہ سارا دین چل رہا ہے. 1,24,000 انبیاء غیب, 12 امام غیب. تو پہلے کا غیب پر یقین رکھنا پڑے گا. تو اللہ نے بتا دیا علم غیب ہے لیکن سب کو نہیں دیتے. انبیاء کو دیا, ائمہ کو دیا. سب سے بڑا علم کائنات کا پیغمبر کو ملا, کہہ چکا تقریر میں. تو کیا سب لے کر چلے گئے؟ نہیں, آئے اس لیے تھے کہ دے کر جائیں. جتنا امت نے جذب کیا اتنا نظر آتا ہے. جو رہ گیا تھا سب اہل بیت کو دے دیا. دینا تھا, دینا تھا, دینا تھا, دینا تھا. تو آپ کی نظر میں وہ رشتہ ہے کہ بچہ بزرگوں کے سینے پہ سوتا ہے, کاندھے پہ چڑھتا ہے, بزرگ پیار کرتے ہیں. وہ علم کا سفر تھا. حسین پشت نبی پہ, حسین سینہ نبی پر. یہ علم کا سفر ہے. یہ نبی علم منتقل کر رہے ہیں. تو نبی کے پاس علم غیب تھا. وہ علم غیب حسین کو ملا. جملہ ضائع نہ کیجیے گا. پورا واقعہ کربلا میں اپنی تاریخی پس منظر کے حسین کی نگاہ میں تھا. اس لیے کہ علم غیب رکھتے تھے. سب جانتے تھے کیا ہونے والا ہے. جان کر گئے اس لیے کہ جانا تھا. وہیں سے تو ایک علم کی وادی کو ابھرنا تھا. گئے, زمین کو پہچانتے تھے. سب موجود ہے حوالوں کے ساتھ. یہ نہیں کہ کوئی ایک راوی ہو اور ایک کتاب ہو. یہ سب بھرا پڑا ہے. بات ہے علم سیکھنے کی, علم پڑھنے کی, علم سننے کی. زمین کو دیکھ کر پہچان گئے. حسین تو حسین, حسین کا گھوڑا پہچان گیا. گھوڑا رک گیا, گھوڑا رک گیا. اترے گھوڑے سے. محرم کا چاند دیکھ چکے. میں تقریر کے آخری 2-4 جملے غور سے آپ نے ہماری بات سنی. علم چونکہ موضوع ہے اس لیے آپ ہر پہلو پر دیکھیں گے کہ علم نمایاں ہے. انہوں نے کہا ہم یہاں زراعت نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ زراعت کے قابل زمین نہیں ہے. اس میں کنکر اور پتھر بہت ہیں. یہ پتھریلی زمین ہے, یہ بیکار پڑی ہے. کا مالک تو تم ہو, کا مالک ہم لوگ ضرور ہیں, لیکن یہ زمین کبھی استعمال نہیں ہوئی. کہ ہمارے ہاتھ بیچو گے؟ انہوں نے کہا آپ اس زمین کا کیا کریں گے؟ یہ تو بیکار ہے, یہاں تو زراعت نہیں ہو سکتی. کہا ہمیں زراعت کے لیے نہیں چاہیے, تم ہمارے ہاتھ اس کو فروخت کر دو. کہا لے لیجیے. کہا اچھا. 60,000 درہم منگوائے, ان کے سامنے رکھ دیے اور کہا یہ لو اس زمین کی قیمت. اور یہ کاغذ تیار ہو گیا. زمین تم نے بیچ دی, فروخت کر دی, ہم نے خرید لی, ہم نے قیمت ادا کی, لیکن اس کا قبالہ ہم جو لکھ رہے ہیں زمین کا ہبہ نامہ, وہ پھر ہم تمہیں پلٹاتے ہیں. قیمت تمہیں دے دی, زمین ہم نے خرید لی, اب زمین ہم تمہیں ہدیہ کر رہے ہیں, ہبہ کر رہے ہیں, تمہارے انعام واپس کر رہے ہیں. زمین تمہاری رہے گی. قیمت ہم نے دے دی, ہماری ہو گئی, اب ہم نے اپنی خوشی سے خرید کر پھر تمہیں دے دی.
لیکن 3 شرطوں کے ساتھ، 3 شرطوں کے ساتھ. اور وہ 3 شرطیں یاد رکھنا. آج تک وہ بنی اسد کا قبیلہ عراق میں آباد ہے، ان کے پاس حسین کا وہ بینامہ ہے، اس پر وہ عمل کر رہے ہیں، اور کربلا کی زمین کے مالک اب تک بنی اسدی ہیں، اس لیے کہ حسین نے انہیں مالک بنا دیا تھا. وہ آتے ہیں عاشور کی شام کو سب سے آخر میں ماتم کرتے ہوئے. ان کے آنے کا انداز اور ہوتا ہے جب وہ عراق میں روضہ حسین میں داخل ہوتے ہیں بنی اسد کے قبیلے والے. انہیں معلوم ہے کہ ہم اس زمین کے لیے کتنے اہم ہیں، تو وہ پرسہ دینے آتے ہیں. تو وہ کیسے آتے ہیں؟ ننگے پیر، ننگے سر، ہاتھوں میں مٹی کے برتن لیے ہوئے اور اس میں پانی بھرا ہوا، اور یہ چیختے ہوئے آتے ہیں، اٹھیے پانی لائے ہیں، اٹھیے ہم آپ کے بچوں کے لیے پانی لائے. دوڑتے ہوئے روضے میں جاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں. تین شرطیں ہیں میری. پہلی شرط یہ ہے بنی اسد کہ آج سے 8 روز کے بعد اس زمین پر چاروں طرف لاشیں پڑی ہوں گی، وہ ہماری اور ہمارے ورثاء کی ہوں گی. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم قبریں بنانا، یہاں قبریں بنانا. اور دوسری وصیت یہ ہے کہ جب قبر بن جائے یہاں تو آس پاس پھر کوئی زراعت وغیرہ نہ کرنا. یہ 4.5 مربع میل جو ہم نے خریدی ہے اس سے ہٹ کر اپنے مکان بنانا، اس میں مکان نہ بنانا. ایک یہ شرط ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر ہماری قبر کا پتہ پوچھتا ہوا آئے تو اسے قبر کا نشان دکھا دینا اور اسے 3 دن مہمان رکھنا. اور اگر وہ پیاسا آئے تو اسے پانی پلانا اور کہنا یہ اس کی یاد میں ہے جو مہمان یہاں 8 روز ٹھہرا تھا، وہ پیاسا مارا گیا، اس کے بچے پیاسے مارے گئے. بار الہ اس عبادت کو قبول فرما، ملک پاکستان کو مستحکم فرما، تمام پاکستانیوں میں اتحاد کو قرار دے اور تمام عوام پیار اور محبت سے رہیں. پاکستان کی حفاظت فرما، دشمنوں سے یہ ملک محفوظ رہے. بحق محمد اور آل محمد.